کرا رہا ہوں جو یوسف بابا اور شریف بابا درگاہ جو نامپلی کے دامن میں واقع ہے، اس کے جو ہے متولی ہیں، معتبر شخصیت سجادہ نشین ہے اور یہ جو ہے معتدل مزاج ہے اور خاندانی ہے، اور یہ ان کا نام ہے جناب فیصل بابا صاحب، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں کیا بیرونی ممالک میں بھی آپ کا نام جو ہے نیک مشہور ہے، جو خدمت خلق کرنے والے ہیں، اور ایسی بہت بڑی شخصیت مانی جاتی ہے حیدرآباد دکن میں۔ پہلا سوال یہ کرتا ہوں، یہ آپ کے جو ہے آپ کو آپ متولی بننے کے بعد درگاہ یوسف میں کیا کیا ڈیولپمنٹ کیے ہیں؟ جی میں متولی بننے کے بعد جو ہے یہاں جو ہے اپنا پہلے یہاں کوئی اسٹاف نہیں تھا کام کرنے والا، جو بھی متقدین آتے تھے ان سے کام لیتے تھے، تو میں جو ہے پورا جو ہے صاف صفائی کرنے والا، وہ کرنے والے سب اسٹاف رکھا ہے، صاف صفائی کرایا اور ایک ٹرسٹ بنایا جس کے تحت میں غریبوں کو جو ہے اپنا لنگر چلاتا تھا یہاں درگاہ شریف میں۔ روز جو ہے 200-250 آدمی کھاتے تھے، کیونکہ چشتیہ سلسلے کا یہ طریقہ ہے کہ بزرگوں کے پاس ہر خانقاہ میں لنگر ہوتا تھا، مگر حیدرآباد سے وہ کیا وجہ ہے نہیں معلوم، وہ حیدرآباد سے رواج ختم ہو چکا تھا۔ لکھنؤ میں تو تھا، لکھنؤ میں، دلی میں، اجمیر میں آپ جاؤ تو ہر درگاہ کے ساتھ لنگر رہتا، بزرگوں کی ہر خانقاہ کے ساتھ لنگر رہتا تھا پہلے کھانا، کیونکہ کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے اسلام میں۔ سب میں پہلی بات یہ ہے کہ بھوکے کو آپ کھانا کھلانا، تو اس لیے جو ہے اس بنا پہ اور بزرگوں کا بھی یہ خانقاہوں کا رواج رہا کہ ہر خانقاہ میں جو ہے لنگر رہے۔ تو یہاں آندھرا پردیش میں ساؤتھ کے علاقے میں اتنا نہیں ہے رواج، یہاں حیدرآباد میں کسی کے پاس بھی کوئی درگاہ میں لنگر نہیں ہے۔ میں یہاں ہمارے پاس لنگر چلتا تھا، وہ اب یہ وقف بورڈ آنے کے بعد جو ہے وہ لنگر بند کر دیے، کچھ 2-4 لوگوں کو کچھ ہوٹل سے منگا کے دیتے، میں یہیں پکوا کے کھلاتا تھا۔ روز صبح 100-250 آدمی کھاتے تھے، شام میں 100-250 آدمی کھاتے تھے۔ اس کے بعد تو کچھ کتابوں کے پیسوں کی مدد کرتا تھا، اسٹوڈنٹس کو دیتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، بیواؤں کو 100-200-300 ایسا وظیفہ مقرر کیا تھا ٹرسٹ کی طرف سے۔ تو یہ ٹرسٹ کے کون تھے بابا؟ یہ پریزیڈنٹ آپ ہی تھے؟ میں فاؤنڈر چیئرمین، ابھی بھی موجودہ ہے ٹرسٹ میرے انڈر میں ہی ہے۔ میں ابھی گڑبڑوں کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو سک رہا سب، اور تعلیم کی سہولت دیتا تھا میں لوگوں کو ایسا، اور میں خود جو ہے یہاں 7-8 سال سے جو ہے قرآن شریف، کیونکہ قرآن شریف بغیر سمجھے کوئی چیز پڑھے تو آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے مادری زبان سمجھنے سے بی کا کورس جو ہے لوور کے جی سے آپ کو بی تک اگر میں بائی ہارٹ کرا دوں، ازبر کرا دوں پورا کورس، تو آپ انجینئر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سمجھ کے نہ پڑھیں، اور پورے کا پورا۔ اس لیے اسلام بھی بولتا، قرآن بھی بولتا کہ سمجھ کے پڑھنے والے کی، ہم نے جس کو کتاب دی ہے وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں کتاب کا جیسا کہ اس کا حق ہے، جو اس کا، اور یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو کتاب کا حق ادا کر کے پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں، وہی کتاب کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ بولا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں، کہ میں ترجمہ بول رہا ہوں آپ کو، کہ ہم جب ہمارے بندے ہمارا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدوں میں، جو انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ اور ایک جگہ بولتا کہ ہمارے جو بندے ہیں وہ اندھے گنگے بہرے بن کر سجدوں میں نہیں گرتے۔ تو قرآن کا سمجھ کے تلاوت کے معنی ہیں اس کو فالو کرنا، نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں آیا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ وَإِذَا الْقَمَرُ طَلَعَهَا، جب چاند اس کے پیچھے تلاوت کے معنی فالو کرنے کے، نہیں اتباع کرنے کے، اقتداء کرنے کے، نہیں تو ویسا قرآن کو جو ہے سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں تقریباً یہ 8 سال سے 10 سال سے جو ہے مدرسہ ڈالا، جس میں تھوڑی سی صرف و نحو پڑھا کے اس کے بعد ترجمہ سکھاتے ہیں، سوائے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں، اور سنا میں جو ہے روز جو ہے آدھا پارا، پاؤ پارا، پون پارا۔ یہ کتنے سال سے خدمت کر رہے ہیں؟ یہ 7-8 سال سے 7-8 سال سے چل رہا سمجھ۔ تو یہ بچے بول رہے آپ کو قابل بنے ہوں گے آپ کے انڈر میں جتنے؟ جی آئے پڑھے، کچھ آتے ہیں، اب قرآن کے واسطے کوئی بھی نہیں آتے سمجھ آج کل، انگریزی اب دور اتنا کر دیے لوگوں سے، انگریزی یہ وہ دنیا کی اہمیت،
دنیا کی اہمیت زیادہ ہو گئی لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کی. حالانکہ اللہ برا رسول اللہ کو کہ آپ ان لوگوں سے بھی منہ پھیر لیجئے جو دنیا کو کے اپنے مال کو دنیا کے کام کو ترجیح دیتے ہیں. اور آخرت میں سب میں زیادہ نقصان اٹھانے والا وہی شخص ہے جنہوں نے اپنی پوری کوشش ڈال دی دنیا کمانے میں, دنیا جمع نہیں. تو دین کو بھی توجہ دینا چاہیے. تو میں قرآن کی طرف جاؤں. اور سب لوگوں کا رسول اللہ کا بھی منصب عین اصل حقیقی منصب نبوت یہی تھا کہ اللہ کا کلام, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اس لیے اولیاء اللہ کا بھی وہی پیغام تھا. غریب نواز کے لیے آئے ہندوستان, تبلیغ کے لیے. تبلیغ میں نے پہنچانے کے لیے کیا پہنچانے ہیں؟ اللہ کا کلام, دین اللہ کا, قرآن ہے آپ کا, آپ کی شریعت قرآن ہے, دین آپ کا قرآن ہے, کوئی اور کتاب نہیں. کوئی اور کتابیں جتنی لکھی گئی وہ اس کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی. میں اصل چلنے کا ہے آپ کو اس میں جس میں کوئی شک نہیں, آسمانی کتاب. اور ایک جگہ بولتا اگر کیا تم غور نہیں کرتے قرآن پہ؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی انسان کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی, کسی مخلوق کی طرف سے, جن یا انسان کی طرف سے, تو اس میں تم خاصا اختلاف پاتے. تو قرآن کا اور بائبل کا اور وید کا اور توریت کا اور زبور کا سب کا پیغام یہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ کا دستور ہے آپ کو زندگی گزارنے کا. آپ کے گہوارے سے گور تک کا قانون ہے, یہ پیدا ہونے سے مرنے تک. تو یہ قانون مانو آپ. یہ دنیا کے قانون, فلانا کانسٹیٹیوشن, امریکن کانسٹیٹیوشن, یہ تو سب انسان بنایا سو قانون. اور آپ غور و فکر کریں گے مفکرین کے حساب سے اگر آپ سوچیں گے تو جو بھی انسان کے لیے قانون بنائیں گا تو جو بھی قانون ساز رہیں گا انہیں اپنا اپر ہینڈ رکھیں گا, اس ضروری ہے اپنی اہمیت رکھیں گا اس نہیں. جو بھی یہ توریت, قرآن, انجیل اور وید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اتری سو کتابیں ہیں. تو یہ اللہ کا قانون جتنا آپ کے لیے سب کے لیے برابر, کیونکہ اللہ کے تو سبھی بندے ہیں. کالا بھی افریقن بھی بندہ ہے, امریکن بھی بندہ ہے, ہندوستانی بھی بندہ ہے, پاکستانی بھی بندہ ہے, عورت بھی بندے ہے, مرد بھی بندہ ہے. نہیں, اللہ کے لیے سب برابر ہے. دنیا کے بندے ہی ہیں. اس سے اچھا دستور کون بیان کر سکتا آپ کو؟ نہیں. تو یہ دستور جو انسان اپنی زندگی میں قائم کر لیتا قرآن کا, اس کے لیے کوئی تکلیف نہ کو, کبھی وہ غمگین ہوتا نہ کبھی اس کو کوئی تکلیف ہو سکے. تو میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن سمجھ کے پڑھیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میں اچھا امت میں میری وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. سب میں بہتر. اور سمجھ کے پڑھنے کی ایک حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم بولے, ایک دن سرکار دو عالم کہیں گئے, وہاں دو محفلیں چل رہی تھی. ایک خیرات اور مخارج کی محفل چل رہی تھی. ایک طرف انہوں دیکھے تو وہاں معنوں و مطالب پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آیت پہ کیسا عمل کرنا چاہیے, کیا سمجھنا چاہیے. تو سرکار دو عالم جہاں معنوں و مطالب کی بات چل رہی تھی, سرکار دو عالم وہ محفل میں جا کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے کچھ باتیں آتی ہوئی جب وہاں سے اٹھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ پوچھے سرکار دو عالم سے کہ سرکار آپ یہ محفل میں وہ محفل میں بیٹھے کیوں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ ابو ذر تم کو نہیں معلوم کہ ایک آیت کا سمجھ کر بامانے پڑھنا یا تمہارا صبح جا کے کوئی ایک آیت, ایک مسئلے کا حل قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کر کے سیکھنا تمہارے 2000 دکانوں سے بہتر ہے جو تم بغیر سمجھے کے پڑھتے, بغیر غور کر کے پڑھتے. ضروری. تو قرآن غور و فکر سے پڑھنے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر انسان دیکھیے آپ اپنے دنیا کے کاموں کو, کوئی باہر سے لیٹر آیا سعودی عرب سے اس کی نوکری کا, اس کو عربی نہیں آتی, 50 جگہ لے کے پھرتے, کیا لکھا, ارے کیا لکھا, ہاں ٹرانسلیشن کروانے کا ہے, کوئی اکوموڈیشن ہے کہ نہیں کی, بیوی بچوں کو لے جا سکتے کہ نہیں کی, کون سا ویزا ملا کی, فیملی بھی کتنی آپ کو فکر رہتی نا, نہیں رہتی. تو اللہ کی کتاب آ کے آپ کے پاس ہزاروں سال سے اللہ اپنی کتاب اتارتے جا رہا, تو اللہ کا خط پڑھنے کی کسی کو محبت ہے نہ کوئی اس کو سمجھنا چاہ رہے, بغیر سمجھے کہ جو ہے اپنا لہن میں پڑھتے
اور وہ لہن کی تعریف کرتے ہیں لوگ بغیر سمجھے کہ واہ 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 آواز کی طرح ہاں آواز کی تعریف کر رہے ہو لہن کی گانے کی نہیں نہیں آپ ان سے پوچھیں آپ اللہ کا کلام کیا سمجھے اور کون سی بات پہ آپ تعریف کر رہے ہو نہیں جی ہاں نہیں تو قرآن شریف برا مان لیتے لوگ بات قرآن یہ شریف- مذہب کی چیزوں میں جو قرآن شریف سمجھنا چاہیے اور یہ خانقاہیں جو ہے یہ سب میں بڑے جی ہاں مراکز تھے مدرسے تھے جہاں اللہ کا کلام ایک طرف اور ایک جگہ شریعت کے اور پھر صحیح راستہ صراط مستقیم بتانے کی جگہ خانقاہیں پہلے بابا وہ قوالیاں بھی چلتے تھے وہ بھی چلتے تھے اب مکانوں میں قوالیاں ختم ہو گئے جی ہاں قوالیاں بھی اب مگر پہلے یہ کرنے کا ہے نا جی ویسا پہلے یہ ہے جیسا کہ آپ بزرگان دین کے پاس جا کے یہ پہلے جو درگاہوں میں پہلے جو درگاہوں میں انہوں جو بولے وہ کرنا چاہیے نا جی ہاں نہیں ضرور۔ انہوں تعلیم کیا دی ہے قرآن پڑھائے قرآن سکھائے اللہ کی تو آپ خود بارگاہوں میں آ کے قرآن سیکھنا علم کی مدد مانگنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس آنا جی ہاں جی ہاں نہیں ان کے پاس آ کے آپ بول رہے گھر دے دے بیوی دے دے بچہ دے دے مال دے دے وہ چیزیں مانگ رہے آپ جس کو انہوں زندگی میں لات مار کے ولی بنے جی ہاں چھوٹی نہیں، جگہ پہ رہے یہ سب دنیا کو ہم خدا خواہی وہ ہم دنیائے دوں ہی خیال استو محال استو جنو بولے سعدی رحمت اللہ علیہ واہ نہیں؟ واہ، جی ہاں جی تو دنیا کی محبت بھی دل میں رکھتا پھر یہ گری بھی اللہ کی محبت بھی دل میں رکھتا اور یہ گری بھی دنیا کی بھی ساتھ میں رکھتا اللہ کے یہ خیال ہے محال ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یا تو دنیا کا ہو سکتا ہے یا دین کا دین کا یا دوزخ یا جنت دو ہی رستے بتایا اللہ نہیں دو ممتازو یا المجرمون بولے تو مجرم الگ ہو جاؤ نیک لوگ الگ ہو جاؤ دو ہی گروہ ہے جی ہاں جی ہاں نہیں اس میں کیٹیگریز کچھ بھی نہیں ہے کیٹیگریز کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ڈگری والے کو ڈگری والا بولتے جی ہاں اس کے بعد کا جتنے بھی رہو 7th پاس رہو 10th پاس رہو 11th پاس رہو ڈگری یافتہ نہیں ہے انہیں گریجویٹ نہیں ہے انہیں گریجویٹ نہیں بس تو ایک گریجویٹ ہے ایک نان گریجویٹ ہے اب بیچ کا کچھ بھی نہیں ہے ہاں بس اچھا بابا صاحب یہ یہاں پر زائرین کتنے ہزار آتے ہیں روزانہ یہاں کافی آتے اس کا تو اچھا کوئی حساب منت مانگ کے جاتے ہیں اور منت پوری ہوتی ہے ان کی ہاں وہی وہ تو اچھا تو یہ بیرون ممالک سے بھی آتے ہیں جی ہاں جی ہاں پوری دنیا سے جی، جی۔ سرکاری سفین کا نام پوری دنیا میں جی ہاں جی ہاں حی علی الصلاۃ پہ اپنی